السلام علیکم۔ مردانہ کمزوری کا آسان اور سستا علاج۔ بہت سے میسیجز، کامنٹس، واٹس ایپ، ایک ہی سوال آتا ہے کہ مردانہ کمزوری کا آسان اور سستا علاج بتائیے۔ اب یہ مردانہ کمزوری کا آسان اور سستا علاج اس طرح ہے کہ دیکھیں، سب سے پہلی چیز اس بیماری کو سمجھنا ہے۔ جب آپ کا مادہ منویہ رقیق، پانی کی طرح رقیق ہو جائے، سرت انزال ہو اور قوت بہا کی کمی ہو، احتلام ہوتا ہو، تو اس صورت میں آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ جب آپ کا طبی امساک ختم ہو جائے، اب اس کے لیے صرف اور صرف 4 چیزیں درکار ہوتی ہیں، اور یہ 4 چیزیں ایسی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں، ایک میری دانستگی سے جو میں نے دیکھا ہے آج کل، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ایک تو یہ سب سے مین چیز جو ہوتی ہے نا، آپ کا مادہ اور آپ کا مثانہ گرم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کا مادہ منویہ رقیق بن جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جراثیم کی کمی۔ اب بعض ایسے مرد حضرات ہیں جن میں جراثیم کی کمی متوقع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ اب اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ یہ یاد رکھیں کہ جب آپ کا مادہ منویہ جب تک گاڑھا گدلا نہ ہو، اس میں جراثیم پیدا نہیں ہو سکتے، اور جراثیم پیدا کرنے کے لیے مادہ منویہ کو گاڑھا بھی بنانا پڑتا ہے اور اس کو گدلا بھی کرنا پڑتا ہے، تو اس کے بعد ہی اس میں جراثیم پیدا ہوتے ہیں۔ اب اس کے لیے جو 4 چیزیں میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، یہ بہت ہی آسان اور بہت ہی سستا نسخہ ہے کہ جو آپ گھر میں خود آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز آپ نے جو لینا ہے وہ لینا ہے، آپ نے پھلی کیکر کی پھلی، یہ آپ نے لینی ہے 100 گرام، کوزہ مصری 100 گرام، سمندر سوکھ 50 گرام، اس کے علاوہ ملٹھی 50 گرام۔ اب یہ صرف 4 چیزیں ہیں۔ اب اس میں اگر آپ شامل کرنا چاہیں تو تخم بنولا بھی شامل کر سکتے ہیں، اسپغول کا چھلکا بھی شامل کر سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ اس میں آپ سالب مصری بھی شامل کر سکتے ہیں، سفید موسلی بھی شامل کر سکتے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اور مزید مولد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ مغلظ ہے، وہ آ جاتی ہے چیزیں مولد میں۔ ہم مولد کی طرف نہیں جا رہے، ہم مغلظ کرنا چاہتے ہیں، تو مغلظ کے لیے سب سے جو خاص دوا ہے وہ یہی ہے۔ اور یہ 4 چیزیں آپ باریک کوٹ کر سفوف بنا لیں، سفوف بنا کر ایک کھانے کا چمچ یعنی 5 گرام آپ نے صبح نہار منہ نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہے، اور شام عصر کے وقت، یعنی کہ جب آپ 5-6 بجے کا ٹائم ہوتا ہے تو اس وقت آپ کا پیٹ خالی بھی ہوتا ہے، تو اس وقت آپ یہ ایک چمچ کھانے والا یعنی 5 گرام کے قریب ہو، تو وہ آپ شام کو اور صبح کو یہ 2 ٹائم استعمال کریں۔ اچھا، اس کے ساتھ پرہیز اس میں آپ نے لازمی کرنا ہے۔ جب تک پرہیز نہیں کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کو دوا کھانے کا، یہ یاد رکھیں۔ اگر دوا آپ نے علاج کرنا ہے تو پرہیز لازم کرنا ہوگا۔ ٹائمنگ کی کمی آ رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس نسخے سے آپ کی ٹائمنگ کی کمی بھی ختم ہو جائے گی۔ ٹائمنگ کی کمی کب ہوتی ہے؟ جب آپ کے مثانے میں گرمی پیدا ہو جائے، جب آپ کے مادے میں گرمی پیدا ہو جائے، جب آپ کا مادہ منویہ پتلا ہو جائے، تو ٹائمنگ کی کمی ہی آئے گی نا۔ ٹائمنگ کو بڑھانا ہے تو اس کے لیے یہ لازمی نسخہ آپ استعمال کریں۔ تو اس کو آپ پرہیز جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، تو اس میں آپ نے گرم اشیاء سے پرہیز کرنا ہے، کسی بھی قسم کی گرم اشیاء ہو، ہر گرم اشیاء سے آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ تلی ہوئی اشیاء سے پرہیز کرنا ہے، تلی ہوئی، اور دوسرا یہ برگر یا فاسٹ فوڈ وغیرہ ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ سادہ کھانا، ٹھنڈا کھانا گھر کا کھائیں، وہ سب سے زیادہ آپ کے لیے اچھا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر آپ نے تورئی کھا لی، مونگ کی دال کھا لی، بکرے کا گوشت کھا لیا، یہ سب سے زیادہ بیسٹ ہے، یہ آپ استعمال کریں۔ اور یہ 1 ماہ کا کورس ہے، 1 ماہ کا کورس ہے۔ 1 ماہ کے بعد میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ دعا دینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ جو یہ نسخہ استعمال کرے گا انشاءاللہ دعا دینے پر مجبور ہو جائے گا۔ السلام۔